بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال پیش کیا گیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس نوٹ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں، اور ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی دستیاب ہے آپ کے لیے. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو دوسرے ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں یا وسائل ذرائع ابلاغ ہیں ان پر اس لنک کو ضرور شیئر کریں گے، اور اپنے دوستوں، پیاروں اور رشتہ داروں کو بھی ہم سے جڑنے کی درخواست لے کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ہم سب کے لیے یہ طریقہ ہماری اس زندگی اور اخروی زندگی کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن سکے. آمین یا رب العالمین. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ہر نماز کے بعد، نفل کے بعد، سنت کے بعد، فرض کے بعد تین مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفار پڑھتی ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ استغفار، 3 مرتبہ اللہ اکبر ہر فرض اور نفل نماز کے بعد پڑھنا کیا ٹھیک ہے؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں، صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کی خدمت میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے 3 بار استغفر اللہ، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. یہ حدیث صحیح مسلم علی ابن عبداللہ مدینی نے روایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے خبر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جایا کرتا تھا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد پہلے تکبیر فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر کہا کرتے تھے. حدیث میں تکبیر کا ذکر ہے، اسے 3 مرتبہ کہنے کا ذکر نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں اب آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. هذه سائلة للبرنامج تقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل التسبيح والدعاء بعد الصلاة الفريضة يمكن أن نعملها بعد صلاة السنة، أي بعد الانتهاء من الصلاة؟ وما هو الدعاء والتسابيح المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ پوچھا یہی جا رہا ہے کہ کیا نفل نمازوں کے بعد بھی ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سا ذکر پڑھا کرتے تھے؟ التسبيحات المأثورة كان كلها بعد الفريضة، يعني يسمعه شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ تسبیحات المأثورہ، جو مسنون تسبیحات ذکر و اذکار ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ادا کیا کرتے تھے. الله يعلم الصحابة. أما بعد النوافل ما في شيء موضح إلا الاستغفار. إذا سلم من النافلة يقول أستغفر الله أستغفر الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار اپنے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن
نفل نماز کے بعد آپ علیہ السلام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. اور جیسے کہ میں نے وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے صحیح مسلم سے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نماز سے فارغ ہو کر تکبیر فرمایا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اما الاذکار الاخرى یہ جو ذکر ہیں اللہ اکبر اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا 3 بار استغفار پڑھنا، یہ ذکر اور اذکار کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اما جو شیخ فرما رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد وہ ذکر الاذکار الاخرى كلها جاءت بعد الفریضہ، جو دوسرے ذکر و اذکار وارد ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام فرض نمازوں کے بعد ہیں. اما هذا بعد الفرض والنفل. يقول ثوبان رضی اللہ عنہ كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من صلاته استغفر جو میں الله. نے حضرت ثوبان کی روایت پیش کری ہے وہی شیخ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ کہا کرتے تھے. السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال رواه مسلم وغيره. امام ولم مسلم يقل مكتوبة فدل على أن یہاں كل صلاة حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرض نمازوں کے بعد آپ علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے. یہاں جب نماز کا تذکرہ کیا ہے تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے اختتام پر، گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا اختتام چاہے وہ فرض نماز کا ہو یا سنن اور نوافل کا. الأذكار لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا لا إله إلا الله ولا نعبد إلى آخر. هذه إنما جاءت بعد الفرائض، لم تبلونا عن النبي صلى بعد الفرائض، ولم يبلونا عنه أنه فعلها بعد النوافل عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، جیسے میں نے حدیث بیان کی آپ کی خدمت میں، لیکن مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو 3 اذکار ہیں، تکبیر کہنا، استغفار 3 مرتبہ پڑھنا اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کو مکمل طور پر 3 اذکار کو ہر نماز کے بعد آپ چاہے وہ نفل نماز ہوں یا فرائض ہوں آپ ادا کر سکتی ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے کہ فرض نماز ہوں یا نوافل نماز ہوں یہ بالکل جائز ہے. البتہ جو فرض نماز کے ذکر و اذکار ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، لوگوں کی ہماری خود کی اصلاح ہو اور ہم سب مل کر دین اللہ کے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد میں شریک رہیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.